فصل التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نصب او على شمول الحكم لكل فرد من افراد المتبوع والتاکید على قسمین لفظی وهو تقریر اللفظ الاول نحو جاءنی زید زید وجاء جاء زید۔ توابع کا بیان چل رہا ہے بھائی، اور صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا کہ تابع وہ ہر دوسرے درجے والا ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو اس کے ماقبل پر ہوتا ہے، اور دونوں پر اعراب جو ہے وہ ایک ہی جہت سے آتا ہے، یعنی اعراب کا تقاضا کرنے والی ایک ہی چیز ہوتی ہے دونوں میں۔ اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ توابع 5 ہیں بھائی، صفت ہے اور عطف بالحروف ہے اور تاکید ہے، بدل ہے اور عطف بیان ہے۔ ان میں سے صفت اور عطف بالحروف کے بارے میں ہم پڑھ چکے، آج ہم تیسرے تابع یعنی تاکید کے بارے میں پڑھیں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع، کہ تاکید جو ہے تابع، دیکھو نکرہ ہے اور اس کے بعد یدل فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ عموماً صفت۔ اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے عموماً ایسا یا ایسی کا لفظ ہے، تو کہتے ہیں تاکید جو ہے ایسا تابع ہے یدل علی تقریر المتبوع، جو دلالت کرتا ہے متبوع کی تقریر پر۔ تقریر کا معنی ہے پکا کرنا، پختہ کرنا بھائی۔ کیا کرتا ہے؟ متبوع کو پختہ کرتا ہے۔ تو تقریر کا معنی ہے پکا کرنا۔ تو جو تاکید ہوتی ہے وہ اپنے متبوع کو پکا کر دیتی ہے، پکا کر دیتی ہے۔ کس چیز میں؟ فیما نصبہ، اس چیز کے اندر جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف بھائی، جس چیز کی متبوع کی طرف نسبت تھی، توجہ ہے، جس چیز کی نسبت تھی کس کی طرف؟ متبوع کی طرف۔ تاکید آ کر اس نسبت میں متبوع کو پکا کر دیتی ہے۔ مثلا دیکھیے مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی بھائی۔ میں نے کہا آپ سے جاءنی امیر المؤمنین، میرے پاس حضرت امیر المومنین تشریف لائے تھے۔ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ امیر المومنین تو بڑے مصروف آدمی ہیں بھائی، اور ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ان کے پاس آئے ہوں۔ ہاں، ان کا کوئی نائب آ گیا ہوگا یا ان کا کوئی سیکرٹری آ گیا ہوگا، لیکن نائب کو بھی یوں سمجھو گویا وہ خود ہی آ گئے، سیکرٹری کو بھی یوں سمجھو گویا وہ خود ہی آ گئے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا جاءنی امیر المومنین، جب سیکرٹری آ گیا تو یوں سمجھو گویا امیر المومنین آ گئے۔ صورت توجہ ہے، میں نے کیا کہا؟ جاءنی امیر المومنین، تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو آنے کی نسبت امیر المومنین کی طرف ہو رہی ہے یہ حقیقت میں امیر المومنین نہیں مراد بلکہ ان کا نائب یا سیکرٹری مراد ہے۔ یہ اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ میں پہلے سے ہی اس کا علاج کرتا ہوں، کیا کہ میں اس امیر المومنین کی تاکید لے آتا ہوں اور یوں کہتا ہوں جاءنی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین 2 دفعہ لے آیا، یہ جو دوسری دفعہ میں لے کر آیا یہ پہلے امیر المومنین کی تاکید ہے۔ اس نے امیر المومنین کو پکا کر دیا، کس چیز میں؟ اس نسبت میں جو امیر المومنین کی طرف تھی۔ امیر المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت تھی؟ آنے کی، مجیعت کی۔ اس مجیعت میں پکا کر دیا، بتلا دیا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین ہی مراد ہیں، کوئی ان کا نائب وغیرہ مراد نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا سننے، یوں کہیں آسان لفظوں میں، سننے والا کلام کو غلطی پر محمول کر سکتا تھا یا سننے والا کلام کو مجاز پر محمول کر سکتا تھا۔ کس پر؟ غلطی پر کیسے؟ مثلا میں کہتا اگر جاءنی امیر المومنین، وہ اس کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید یہ امیر المومنین کا لفظ غلطی سے زبان پہ آ گیا ہے، کہنا کیا تھا؟ ان کا نائب۔
یا مجاز پہ محمول کر سکتے ہو کہ امیر ہے تو لفظ تو غلط نہیں بولا، ٹھیک ہے لفظ تو امیر المومنین ہی بولا، لیکن مراد امیر المومنین نہیں ہے بلکہ ان کا نائب مراد ہے، یہ ہے مجازی معنی۔ ایک تو ہے نا امیر المومنین کا حقیقی معنی، وہ کیا، وہ امیر المومنین خود ہیں، اور امیر المومنین کا لفظ بولا جائے اور مراد لیں ان کا سیکریٹری یا نائب، تو یہ کون سا معنی ہوا، مجازی۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی کلام کیا جائے دوسرا اس کا مجازی معنی مراد لے سکتا ہے، کہ اس کا ہو سکتا ہے حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ کیا ہو، مجازی معنی مراد ہو۔ تو جب تاکید آتی ہے وہ آ کر اس غلطی کے احتمال کو بھی ختم کر دیتی ہے اور مجاز کے احتمال کو بھی ختم۔ معلوم ہوا جو میں نے امیر المومنین کا لفظ بولا یہ غلطی سے نہیں بولا، جب دوبارہ میں لے کر آ رہا ہوں امیر المومنین، تو دوبارہ جب دوسرا لفظ امیر المومنین دوبارہ آئے گا وہ پہلے کو کیا کر دے گا، پکا کر دے گا، معلوم ہوا غلطی نہیں ہوئی، تو غلطی کے احتمال کو ختم کر دے گا۔ یعنی آپ یہ اب سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ غلطی سے ادا کیا تھا، نیز یہ مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دے گا، یعنی سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین بول کر ان کا نائب یا سیکریٹری مراد ہے، بلکہ امیر المومنین سے کون مراد ہیں، امیر المومنین ہی مراد ہیں۔ یہ فائدہ کون دیتی ہے، تاکید، کیونکہ وہ آگے وہی لفظ دوبارہ آ گیا۔ اور کس طرح کلام میں نے کہا، جاءنی امیر المومنین امیر المومنین، تو یہ دوسرا امیر المومنین جو ہے یہ کیا ہے، پہلے کی تاکید ہے۔ تو تاکید کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، تاکید، اور ماقبل والے کو کہتے ہیں مؤکد، اور تاکید اور مؤکد کا اعراب ایک ہوتا ہے، جو اعراب مؤکد کا ہوتا ہے وہی تاکید۔ اور آسان لفظوں میں عام لفظ کیا ہے، ماقبل والا ہے متبوع، اور تاکید کیا ہے، تابع۔ تو یہ تاکید کیا کرتی ہے، اپنے متبوع کو پکا کرتی ہے، کس چیز میں، اس چیز میں جس کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی تھی۔ جیسے امیر المومنین کی طرف کس چیز کی نسبت تھی، آنے کی، تو اس آنے میں امیر المومنین کو پکا کر دیا کہ امیر المومنین ہی آئے ہیں، کوئی ان کا نائب یا سیکریٹری نہیں آیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے التاکید تابع يدل على تقریر المتبوع فيما نصب، کہ تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے متبوع کو پکا کرنے پر، فيما نصب، اس چیز میں، اس فعل میں جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المتبوع، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ یا تاکید فائدہ دیتی ہے حکم کے شامل ہونے کا تو ہر فرد کو متبوع کے افراد میں سے۔ یہ تو ایک صورت تھی تاکید کی، میں نے ذکر کی، کیا تاکید نے کس چیز کا فائدہ دیا، کہ کلام میں غلطی کے احتمال کو ختم کر دیے کہ سننے والا اس کو غلطی پر محمول نہیں کر سکتا، نیز کلام سے مجاز کے احتمال کو بھی کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ سننے والا یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ مجازن کلام ہو رہا ہے، بلکہ سمجھ جائے گا کہ امیر المومنین سے کون مراد ہے، امیر المومنین ہی مراد ہے۔ یا اور مثال بنا لو، جاءنی زیدن زیدن، میں 2 دفعہ زید لے آیا، تو ایک دفعہ اگر میں کہتا جاءنی زیدن تو سننے والے، مثلا زید ایک بڑا آدمی ہے تو سننے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ زید اتنا بڑا آدمی وہ کہاں آیا ہوگا ان کے پاس، ان کا کوئی سیکریٹری آ گیا ہوگا یا اس کا کوئی قریبی دوست آ گیا ہوگا، لیکن قریبی دوست کو بھی یوں سمجھو گویا زید خود ہی آیا ہے، تو لہٰذا وہ اس کلام کو گویا غلطی پہ بھی محمول کر سکتا ہے کہ کہنا یہ عمر چاہتا تھا، زبان پہ کیا آ گیا، زید، اور اس کو مجاز پہ بھی محمول کر سکتا ہے کہ زید بول کر زید نہیں مراد بلکہ زید کا نائب یا اس کا قریبی کوئی بھی مراد ہے یا دوست مراد ہے۔ لیکن جب دوبارہ میں نے زید کہہ دیا جاءنی زیدن زیدن، تو اس دوسرے زید نے پہلے زید کو پکا کر دیا کس چیز میں، آنے میں، کہ وہی آیا ہے، اس کا کوئی دوست وغیرہ نہیں آیا۔ جی، دوسرا فائدہ تاکید کا یہ ہے کہ یہ شمول حکم کا فائدہ دیتا ہے۔ کس چیز کا، شمول حکم، کہ حکم شامل ہے تمام افراد کو۔ مثلا بھائی میں کہتا ہوں جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثانیہ، میرے پاس درجہ ثانیہ والے طلبہ آئے، تو آپ کے ذہن، سننے والا کوئی بھی ہے مثلا، اس کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی سارے نہیں گئے ہوں گے، اکثر گئے ہوں گے۔ درجہ ثانیہ میں مثلا 20 لڑکے ہیں تو 15 چلے گئے ہوں گے، اور جب اکثر چلے گئے تو یوں سمجھے سارے ہی آ گئے، اسی لیے گویا مجازن کلام ہو رہا ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقت تو کیا ہے، جب میں کہوں جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثانیہ،
درجہ ثانیہ والے طلبہ میرے پاس آئے تو حقیقت تو یہ ہے کہ درجہ ثانیہ والے سارے آئے ہوں گے. کیا آئے ہوں گے؟ سارے. لیکن عموماً کل بول کر اکثر مراد لے لیتے ہیں. کیا مراد لے لیتے ہیں؟ اکثر. جب اکثر آئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثانیہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ عام ہے، کلام کے اندر عام ہوتا ہے. بولتے کل ہیں اور مراد کیا ہوتے ہیں؟ اکثر. تو سننے والے کے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ بھی یہاں پر بھی کیا مراد ہے. جب کہنے والے نے کہا میرے پاس درجہ ثانیہ والے آئے تو کیا معنی ہے اس کے کہنے کا؟ کہ اکثر آئے میرے پاس. مثلا 20 میں سے 15 آ گئے یا 14 آ گئے یا 16 آ گئے یا اکثر آ گئے. تو اس اکثر کو کس سے تعبیر کر دیا؟ کل کے ساتھ. تو دیکھو اس نے یہاں پر بھی کلام کو یوں کہیں مجاز پر محمول کر لیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں تاکید لے آتا ہوں. جب تاکید لاؤں گا دیکھو اب مجاز کا استعمال ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثانیۃ کلہم. یہ دیکھو کلہم کیا معنی؟ سارے کے سارے. تو یہ کلہم تاکید ہے ما قبل کے لیے. اور اس نے کیا کیا؟ کیا فائدہ دیا؟ یہ بتلا دیا کہ آنے کا فعل درجہ ثانیہ کے اکثر کے لیے نہیں ثابت بلکہ کل طلباء کے لیے ثابت ہے. یعنی سب آئے ہیں، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا تاکید کا ایک فائدہ تو یہ کہ یہ مطبوع کو پکا کرتی ہے. کس چیز میں؟ اس حکم میں، اس نسبت میں جو اس کی طرف ہو رہی ہو. اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ تاکید شمول کا فائدہ دیتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ مطبوع کے ہر فرد کو یہ حکم شامل ہے. ہر فرد کی طرف اس چیز کی ہر فرد کو یہ حکم شامل ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں التاکید تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نصب. تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کو پکا کرنے پر فيما نصب، اس چیز میں جس کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. او على شمول الحکم، یا تاکید جو ہے فائدہ دیتی ہے کس چیز کا؟ اس کا علی شمول کا عطف ما قبل پر ہے نا، علی تقریر المطبوع. اور آپ نے پڑھا تھا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ. تو اور معطوف میں معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھو؟ معطوف کو رکھو. تو معنی صحیح ہوتا ہو تو عطف صحیح ہے، ورنہ عطف صحیح نہیں. تو ترجمے میں بھی آپ یوں کر لیا کریں، معطوف علیہ کو اٹھا دیں اور اس کی جگہ کس کو رکھ دیں؟ معطوف کو. کیسے بن جائے گی عبارت؟ التاکید تابع يدل على شمول الحکم. اور تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے حکم کے شامل ہونے پر. لکل فرد من افراد المطبوع، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے. مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے. لکل فرد من افراد المطبوع، ترجمہ آخر سے ہوگا مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شامل ہونے پر دلالت کرتی ہے تاکید. تو تاکید کا بڑا فائدہ کیا ہوا؟ یہ غلطی اور مجاز کے احتمال کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، مطبوع کو پکا کر دیتی ہے. اور اسی طرح یہ حکم کے شمول کا فائدہ دیتی ہے کہ حکم مطبوع کے ہر فرد کو شامل ہے، بعض کو شامل نہیں. مثلا جو میں نے حکم لگایا تھا، کیا حکم تھا؟ جانی طلبۃ الدرجۃ الثانیہ، میں نے درجہ ثانیہ والے طلباء پر آنے کا حکم لگایا تھا. یہ جو بات کی جاتی ہے نا اس کو حکم کہتے ہیں. میں نے کیا حکم لگایا تھا؟ کہ وہ آئے ہیں. تو لیکن پتہ نہیں تھا کہ سارے ہیں یا سارے نہیں. تو کلہم نے آ کر کیا بتلا دیا کہ سارے آئے ہیں. تو شمول حکم کا فائدہ دیا کہ یہ حکم شامل ہے تمام افراد کو، یعنی عام ہے، سب کو شامل ہے. والتاکید علی قسمین، اور تاکید جو ہے دو قسم پر ہے. لفظی، ایک تاکید لفظی ہے. یاد رکھیے بھائی تاکید دو قسم پر ہے، ایک تاکید لفظی ہے، ایک تاکید معنوی ہے. تاکید لفظی یہ ہے کہ جو لفظ پہلے آیا ہو وہی دوبارہ آ جائے دوسری دفعہ بھی. جاءنی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، یہ جو دوسری دفعہ امیر المؤمنین آیا یہ تاکید لفظی ہے کیونکہ وہی لفظ دوبارہ آیا. وہی لفظ دوبارہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
تاکید لفظی. جاءنی زیدن زیدن، یہ زید ثانی کیا ہے؟ تاکید کون سی ہے؟ تاکید لفظی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا میں کہتا ہوں جاء زیدن، فعل کو 2 دفعہ لے آتا ہوں. جاء زیدن، تو فعل تو 1 دفعہ لانا چاہیے تھا جاء زیدن، لیکن یہ جو دوسری دفعہ میں وہی لفظ دوبارہ لے آیا ہوں، یہ کیا ہے؟ پہلے کی تاکید ہے بھائی. تو تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو لفظ پہلے آیا ہو بعین ہی اسی کو دوبارہ لے آئیں. پھر یاد رکھو یہ تاکید لفظی کبھی تو بعین ہی وہی پہلا لفظ ہوگا، کبھی بعین ہی پہلا لفظ تو نہیں ہوگا، لیکن حکمن یہ پہلے لفظ کی طرح ہی ہوگا. جیسے ابھی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا، کیا مثال تھی؟ ضربہ ہوا و زیدن، کیا ترکیب تھی؟ ضربہ فعل، ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر فاعل، اور بلکہ کیا بنا اس کو پہلے؟ مؤکد. آگے ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر معطوف علیہ، پھر وہ حرف عطف، اور زیدن مرفوع لفظاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ضربہ کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آپ نے پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کیا جائے تو اس کی تاکید لانا واجب ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ. تو دیکھیے ضربہ کے اندر بھی ہوا تھا، ہوا ضمیر، آگے بھی پھر وہی ہوا ضمیر آ گئی، یہ ہے تاکید لفظی، یہ ہے تاکید لفظی. تو اس وقت تو ضربہ میں بھی ہوا، آگے بھی ہوا، کبھی بالکل ایک جیسا لفظ نہیں ہوتا لیکن چیز ایک ہی ہوتی ہے، وہ بھی تاکید لفظی ہے. جیسے ضربتا انتا، ضربتا انتا، ضربتا کے اندر تا ضمیر، اور انتا اور تا ضمیر کس کی ہے؟ مخاطب کی، اور آگے انتا ضمیر بھی کس کی ہے؟ مخاطب کی، مفرد مخاطب کی دونوں ضمیریں ہیں. تو یہ جو انتا ہے اس تا ضمیر کی تاکید ہے. کیا ہے؟ اور کون سی تاکید ہے؟ تاکید لفظی ہے، تاکید لفظ. آپ کہیں گے تاکید لفظی میں تو بعین ہی اسی لفظ کو دوبارہ لایا جاتا ہے، یہاں تو لفظ بدل گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، لفظ نہیں بدلا، لفظ وہ بھی کس کا تھا؟ مخاطب کا. یہ بھی کون سا ہے؟ مخاطب کا. صرف اتنا فرق ہے، وہ متصل تھی اور یہ منفصل ہے بھائی، دونوں ایک ہی چیز ہیں بھائی. تو یہ یوں کہیں گے یہ حکمن وہی لفظ ہے. حقیقتاً تو واقعی لفظ بدل گیا لیکن حکمن کیا ہے؟ حکم ہم نے یہ لگا دی کہ بس یہ وہی لفظ ہے بس. تو معلوم ہوا تاکید لفظی، تاکید لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ اسی لفظ کا تکرار ہوتا ہے. ہاں وہ تکرار کبھی بعین ہی وہی لفظ ہوگا اور کبھی بعین ہی وہ تو نہیں، لیکن حکمن کیا ہوگا؟ وہی لفظ. یعنی حکم یہ لگا دے کہ یہ بھی وہی لفظ ہے. کتنی قسمیں ہو گئی تاکید لفظی کی؟ گویا ایک تاکید لفظی ہوگی حقیقتاً، اور کبھی ہوگی تاکید لفظی حکمن بھائی. حقیقتاً جس میں بعین ہی وہی لفظ آئے، اور حکمن یہ جو ضمیر متصل کے تاکید کیا لے آئے؟ منفصل. یہ کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے لیکن حکمن ہے. تو کہتے ہیں وَالتَّاكِيدُ عَلَى قِسْمَيْنِ، اور تاکید جو ہے 2 قسم پر ہے. لفظی، ایک تاکید لفظی ہے، وَهُوَ تَقْرِيرُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، تقریر اور تکرار کا ایک معنی ہے. وَهُوَ تَقْرِيرُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، اور وہ پہلے لفظ کا تکرار ہے. تکرار کہتے ہیں ایک کے بعد چیز کو دوبارہ لانا، یہ کیا ہے؟ تکرار. تو وہ پہلے لفظ کو دوبارہ لانا ہے. نحو جاءنی زید زید وجاء جاء زید. جی ترکیب کیجئے. جاءنی زید زید، جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظاً مؤکد، اور زید آگے مرفوع لفظاً تاکید. اچھا پہلا زید کیوں مرفوع؟ کیونکہ فاعل ہے. دوسرا زید کیوں مرفوع؟ کیونکہ یہ تاکید ہے. تو بس یاد رکھنا جہاں بھی ایک جیسے 2 لفظ اکٹھے آ جائیں تو دوسرے کو پہلے کی تاکید بنانا بھائی. تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ فاعل ہوا جاء کے لیے، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے پھر بھائی جاء زید، جاء فعل اور یہ ہے مؤکد، اور آگے جاء فعل تاکید. اچھا تو یہ مؤکد تاکید ہوئے، اور زید مرفوع لفظان
فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَعْنَوِيٌّ، اور دوسری تاکید کیا ہے؟ تاکید معنوی ہے، وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، اور وہ معدود گنے ہوئے، چنے ہوئے، وہ کچھ شمار کیے ہوئے، یعنی کچھ لفظ ہیں، کچھ گنے چنے لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ادھر دیکھیے بھائی، تاکید لفظی کسے کہتے تھے؟ کہ جو لفظ پہلے آیا بعینہ وہی لفظ دوبارہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ تاکید لفظی۔ تاکید معنوی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تاکید معنوی وہ کچھ مخصوص لفظ ہیں، انہی کے ساتھ ہوتی ہے، 8 یا 9 لفظ ہیں۔ ایک ہے نفس کا لفظ، نفس، اسی طرح عین کا لفظ ہے، عین، اسی طرح کلا ہے، کلتا ہے، اسی طرح کلو ہے، کلو، اور اسی طرح اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابسعو، یہ لفظ ہیں بھائی، یہ سارے آگے ذکر کر رہے ہیں، تو یہ 8 یا 9 لفظ ہیں بھائی، ان کے ساتھ یہ تاکید کون سی کہلاتی ہے؟ تاکید معنوی۔ کیونکہ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید، ادھر دیکھیے، جاءنی زید نفسہ، زید خود آیا، تو دیکھیے پہلا لفظ مؤکد کیا ہے؟ زید، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ نفسہ، تو یہ وہی لفظ ہے یا الگ لفظ ہے؟ الگ لفظ ہے، تو یہ تاکید، ہاں معنی کے اعتبار سے زید اور نفس زید دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید معنوی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ معنوی، اور دوسری تاکید معنوی ہے وہ بھی الفاظ معدودۃ، اور وہ کچھ شمار کیے ہوئے لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی گنے چنے لفظ ہیں بھائی، وہی، اور وہ لفظ یہ ہیں، ہیا ضمیر راجع ہے ما قبل میں الفاظ کو، وہ الفاظ معدودہ، وہ شمار کیے ہوئے لفظ وہ یہ ہیں۔ سوال، الفاظ تو جمع ہے اور ہیا ضمیر کیا ہے؟ واحد مؤنث، تو مفرد کی ضمیر واحد مؤنث کو کیسے راجع؟ تو مفرد کی ضمیر جمع کو کیسے راجع کی؟ کیا جواب دیں گے؟ جمع بتاویل جماعت، کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث۔ جب واحد مؤنث کے حکم میں تو ہیا ضمیر بھی کون سی ہے؟ واحد مؤنث کی، وہ لوٹا دی۔ اور وہ لفظ یہ ہیں النفس والعین للواحد والمثنى والمجموع، یہ نفس اور عین کا لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ نفس اور عین جو ہیں للواحد مفرد کے لیے بھی آتے ہیں، والمثنى اور تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی آتے ہیں، والمجموع اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں، باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغے اور ضمیر کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ بھائی ادھر دیکھیے، نفس اور عین یہ تاکید کے طور پر آتے ہیں، اور ان کے ذریعے مفرد کی بھی تاکید لائی جاتی ہے، تثنیہ کی بھی تاکید لائی جاتی ہے، اور جمع کی بھی تاکید لائی جاتی ہے۔ اور کیسے تاکید لائیں گے؟ کہتے ہیں بھائی ان کے ساتھ ضمیر استعمال ہوگی، تو صیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی، مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید خود میرے پاس آیا، کیا کہوں گا؟ جاءنی زید نفسہ، یا کہوں گا جاءنی زید عینہ۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترکیب کیا ہوگی؟ جاءنی زید نفسہ، جا فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول بہ، آگے زید مرفوع لفظا مؤکد، آگے نفسو اعراب بھائی مرفوع لفظان مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے، اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا؟ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر ہو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ اور پھر آگے ہا ضمیر، اس کا اعراب بتاؤ، مجرور محلا مضاف الیہ۔ بھائی میں تو نفسہ ہا ضمیر پر پیش پڑھ رہا ہوں، یہ مجرور کیسے؟ یہ اس کی حرکت ہے، یہ تو مبنی ہے بھائی، اس پر اعراب آتا ہی نہیں، تو یہ مجرور ہے، اصل میں مجرور محلا مضاف الیہ، اور یہ ضمیر راجع ہے کس کو؟ وہی جو ما قبل میں گزرا، یعنی زید بھائی۔ تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جاءنی زید نفسہ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں
ہاں نفسہ کا معنی خود، میرے پاس زید خود آیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا میں نے کہا تھا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. آپ کے ذہن میں شبہ آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے زید نہ آیا، اس نے اپنا سیکرٹری بھیج دیا. زید تو بہت بڑا آدمی ہے، لیکن جب آگے نفسہ آ گیا، جاءنی زید نفسہ، زید خود آیا. اب دیکھو مجاز کا استعمال کیا ہوا؟ ختم. یا میں کہتا ہوں جاءنی امیر المومنین نفسہ، میرے پاس امیر المومنین خود تشریف لائے. دیکھا مجاز کا استعمال کیا ہوا؟ ختم. اسی طرح غلطی کا استعمال بھی ختم. میں نے غلطی سے امیر المومنین کا لفظ نہیں بولا، آگے نفسہ نے بتلا دیا بھائی. اچھا تو میں نے کیا بتلایا کہ نفس اور عین کا لفظ مفرد، تثنیہ اور جمع تینوں کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد، تثنیہ اور جمع، صیغے بھی بدلیں گے اور ضمیریں بھی بدلیں گی. اچھا اب میں الزیدان مفرد کے لیے کیا تھا؟ جاءنی زید نفسہ، نفس کا لفظ بھی مفرد اور ہا ضمیر بھی مفرد نفسہ. تثنیہ کے لیے کیا کر دوں گا؟ دونوں کو تثنیہ کر دوں گا. نفس کی تثنیہ نفسانی اور ہا ضمیر کی تثنیہ ہما. اب نفسانی کی اضافت کرو ہما کی طرف، نفساہما، نون گر جائے گا، نفساہما. تو یوں کہوں گا جاءنی زیدانی نفساہما، میرے پاس وہ دو زید خود آئے. جاءنی زیدانی نفساہما، ترکیب کیجئے. جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به. الزیدانی مرفوع لفظا مؤکد. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے اور الف کے ساتھ. تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. تو زیدانی مرفوع لفظا مؤکد. نفسا اعراب بھائی مرفوع لفظا، کیونکہ اس میں بھی الف آ رہا ہے. تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. مرفوع لفظا مضاف، اور ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تھا تثنیہ کے لیے. جمع کے لیے دونوں نفس کے لفظ کو بھی جمع کر دو اور ضمیر کو بھی جمع کر دو. نفس کی جمع ہوئی انفس اور ضمیر کی جمع ہم. جاءنی الزیدون انفسہم. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں بھی وہی ترکیب ہوگی. الزیدون مرفوع لفظا مؤکد اور انفسہم، انفسہم مرفوع لفظا مضاف، ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل. بھائی یہ تو تھا نفس میں. عین میں بھی اسی طرح ہوگا. جاءنی زید عینہ، جاءنی زیدانی عیناہما. اصل میں تھا عینانی، عین کی تثنیہ. جاءنی زیدانی عیناہما. اور ذرا جمع میں کیا کہیں گے؟ جاءنی زیدون اعینہم. اعینہم. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں النفس والعین، یہ نفس اور عین کے لفظ ہیں بھائی. اور للواحد والمثنى والمجموعی. بھائی یاد رکھیے یہ جو کچھ الفاظ آگے بتائیں گے نا 8-9، ان میں سے کچھ لفظوں کے ساتھ جمع کی تاکید ہوگی، کچھ میں مفرد کی تاکید، کچھ میں تثنیہ کی تاکید وغیرہ، اور کچھ تینوں کے لیے استعمال ہوں گے. وہ سب بتاتے جائیں گے. یہ بتلا دیا آپ کو یہ نفس اور عین کس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ واحد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع، تینوں کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور طریقہ بھی بتا دیا. کیا طریقہ ان کے استعمال کا؟ کہ صیغے کو بھی بدلو اور ضمیر کو بھی بدلو اس کے مطابق، لفظ کے ماقبل والے لفظ کے مطابق. بھائی تو کہتے ہیں وہی النفس والعین، اور وہ الفاظ جو ہیں نفس اور عین ہیں. للواحد والمثنى والمجموع، مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے. باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغے اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، یعنی ان کے مختلف ہونے کے ساتھ، یعنی یہ دونوں بدلتے ہیں. نحو مثال کے طور پر جاءنی زید نفسہ والزیدان انفسہما. ہاں یہ نئی چیز آ گئی. آگے کیا آ رہا ہے؟ انفسہما او نفساہما. ہم نے کیا کیا تھا؟ نفساہما کیا تھا. سوال یہ انفسہما کہاں سے آ گیا؟ اب یاد رکھو اس میں
بھائی دیکھیے عرب جو ہے نا، عرب تثنیہ کی اضافت ضمیر کی طرف پسند نہیں کرتے. یوں کو تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسند نہیں کرتے. آگے ہما ضمیر بھی تثنیہ کی، ماقبل میں نفسانی بھی کیا لے آؤ، تثنیہ، اور کیا کہو نفساہما. کہہ تو سکتے ہیں آپ، لیکن زیادہ پسندیدہ نہیں. زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ ماقبل والے مضاف کو جمع سے بدل دو. کس سے بدل دو؟ جمع. نفساہما نہ کہو، بلکہ کیا کہو، انفسہما. ضمیر کو اسی طرح رکھو، ماقبل والے لفظ کو کس سے بدل دو؟ جمع سے. یہ زیادہ پسندیدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا تثنیہ کے اندر نفساہما بھی کہہ سکتے ہو اور انفسہما بھی کہہ سکتے ہو، اور پسندیدہ زیادہ کیا ہے؟ انفسہما. چنانچہ اسی لیے قرآن میں آتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. ایدیہما، ایدی جمع ہے ید کی، اور آگے کیا ہے؟ ہما ضمیر. ہونا کیا چاہیے تھا؟ یدیہم. ید ہے نا، ید کی تثنیہ کیا آئے گی؟ یدانی، اور یہ مفعول بن رہا ہے. فاقطعوا تم کاٹو، یدینی تثنیہ، اور اس کی اضافت ہما کی طرف کرو، نون گر جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یدیہما. فاقطعوا یدیہما، تم ان دونوں کے ہاتھ کیا کرو؟ کاٹو. لیکن یدی کو تثنیہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ جمع سے. فاقطعوا ایدیہما. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی، وَالزَّيْدَانِ أَنفُسُ کیسے پڑھیں گے؟ وَالزَّيْدَانِ أَنفُسَ یا انفوسی یا انفسو؟ انفسو. کیوں انفسو؟ جی انفسو کیوں پڑھیں گے؟ بتائیے بھائی. اب تو آپ بڑے نحوی بن چکے ہیں بھائی، آپ کیوں سوچ میں پڑ گئے؟ وَالزَّيْدَانِ کیا پڑھیں گے بھائی؟ جی کیا پڑھیں گے؟ کیا مشکل ہے؟ توجہ نہیں ہے بس. ابھی تو بتایا یہ نفس اور انفس کے لفظ کس لیے آتے ہیں؟ تاکید کے لیے. اور تاکید کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ جو مؤکد کا ہوتا ہے. مرفوع کیسے ہوتی ہے؟ جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد. مؤکد اور مرفوع تو یہ بھی مرفوع، وہ منصوب تو یہ بھی منصوب، وہ مجرور تو یہ بھی مجرور. اب بتائیے کیا پڑھیں گے؟ ہاں شاباش. انفسہما، کیونکہ ماقبل میں الزیدانی تثنیہ ہے، اور وہ کس حالت میں ہے؟ مرفوع ہے، الف کے ساتھ ہے. جب اس پر رفع ہے تو انفسو پر بھی کیا آئے گا؟ رفع. تو دونوں مرفوع ہیں. ہاں رفع کی صورتیں الگ ہیں. زیدانی کا رفع آتا ہی الف کے ساتھ ہے، اور انفس کا رفع پیش کے ساتھ آتا ہے، تو دونوں پر رفع آیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وَالزَّيْدَانِ أَنفُسُهُمَا او نَفْسَاهُمَا دونوں کہہ سکتے ہیں. وَالزَّيْدُونَ أَنفُسُهُمْ. جی یہاں کیا پڑھیں گے؟ انفسہم یا انفسہم؟ ہاں انفسہم، کیونکہ یہ تاکید ہے، اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جو ہے عَيْنُهُ وَأَعْيُنُهُمَا او عَيْنَاهُمَا وَأَعْيُنُهُمْ. اسی طرح عینہ بھی ہے. کیسے کہیں گے؟ جاءنی زیدن عینہ. جی اور جاءنی زیدانی اعینہما. دیکھا اعین جمع لے آئے، کیونکہ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں، تو اعین جمع لے آئے. یا تثنیہ کر بھی سکتے ہیں لیکن وہ پسندیدہ نہیں. او عیناہما، دیکھو تثنیہ کی اضافت کس کی طرف ہے؟ تثنیہ کی. او وَأَعْيُنُهُمْ جمع میں یوں کہیں گے. اور اسی طرح مؤنث دیکھو بتلا دیا، مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، اور مؤنث کے لیے مؤنث. جاءتنی ہند نفسها وجاءتنی الہندان انفسهما او نفساهما وجاءتنی الہندات انفسهن. کیا ترکیب ہے؟ جاءتنی ہندن نفسها، جاءت فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، ہندن مرفوع لفظا مؤکد، نفس مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟
کیونکہ یہ تاکید ہے اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. آگے ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح جاءتنی الہندانی، آگے کیا پڑھیں گے؟ ہاں شاباش، انفسہما، دیکھا تثنیہ کو کس سے بدل دیا؟ جمع سے. یا یوں بھی کہہ سکتے او نفساہما، جاءتنی الہندانی نفساہما بھی کہہ سکتے ہیں. وجاءتنی الہندات انفسہن، ترکیب کیجئے، جاءت فعل، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب محلن مفعول بہ، الہندات مرفوع لفظاً مؤکد. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. اچھا لفظاً، جی لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور مؤکد بھائی. آگے انفسہن، انفس اعراب بھائی مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. اور ہن ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاءتنی الہندات انفسہن، وہ ساری ہند جو ہیں وہ خود میرے پاس آئیں. ہند قدیم عربی میں یہ عورت کا نام عام استعمال ہوتا تھا بھائی، سمجھ میں آئے؟ ہند بھائی. وکلا وکلتا. اچھا بھائی آپ کو بات چل رہی ہے تاکید معنوی کی، کہ تاکید معنوی کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. دو ذکر کر دیے، ایک کیا؟ نفس اور عین. آگے ذکر کر رہے ہیں وکلا وکلتا، اور کلا اور کلتا، کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے. یہ بھائی کس کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ نفس اور عین تو استعمال ہوتے تھے مفرد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. ہاں ہر لفظ ماقبل کے مطابق صیغہ بھی وہاں بدلتا تھا اور ضمیر بھی بدلتی تھی. مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، اور مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. بھائی تو یہ کلا اور کلتا کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں للمثنى خاصتاً، یہ خاص طور پر تثنیہ کے لیے آتے ہیں. یعنی ان کے ذریعے صرف تثنیہ کی تاکید ہوتی ہے، واحد کی بھی نہیں اور جمع کی بھی نہیں. جیسے نحو مثال کے طور پر قام الرجلان کلاہما، اور ہاں اور یہ کلا اور کلتا یہ مضاف ہوتے ہیں. ان کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے بھائی. تو قام الرجلان کلاہما، کھڑے ہوئے وہ دونوں آدمی، کھڑے ہوئے وہ، ہاں دیکھو اگر میں کہوں نا قام الرجلان، کھڑے ہوئے وہ دو آدمی، اور کلاہما ہے تو کیسے ترجمہ کروں گا؟ وہ دونوں کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے وہ دونوں. قام الرجلان کلاہما، ترکیب کیجئے، قام فعل، الرجلان مرفوع لفظاً مؤکد. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر تلفظ ہم کر رہے ہیں. بھائی نون کے نیچے تو میں زیر پڑھ رہا ہوں، ہاں اس کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے، یہ تثنیہ ہے. آگے کلا، کلا مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. اگر ما قبل میں الرجلان کیا ہوتا؟ منصوب، تو یہ کلا بھی کیا ہوتا؟ منصوب. اگر وہ مجرور ہوتا تو یہ بھی کیا ہوتا؟ مجرور ہوتا. مثلا میں کہتا ہوں مررت بالرجلین کلیہما، مررت بالرجلین، تو دیکھو الرجلین آیا اور اس کے بعد کلا آ گیا، کلیہما. اور کلا آپ کو پتا ہے کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ تاکید کے طور پر. تو آپ اس کو بھی کیا بنانا؟ تاکید بنانا. تو الرجلین مؤکد اور مجرور، کیونکہ اس پر کیا داخل ہے؟ با جارہ. اور کلیہما، یہ کلا بھی کیا؟ مجرور. کیوں مجرور؟ کیونکہ یہ تاکید ہے اور تاکید کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد کا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ یوں کہیں ضربت الرجلین کلیہما، میں نے پٹائی کی ان دونوں مردوں کی.
ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الرجلین منصوب لفظان مؤکد، منصوب کیوں؟ کیونکہ مفعول بھی ہے، پٹائی میں نے کی ہے اور ان پر پٹائی واقع ہوئی ہے تو مفعول ہیں، تو الرجلین منصوب لفظان مفعول بھی، ہاں بلکہ پہلے کیا بناؤ مؤکد بھائی، آگے قلعہ اس کا کیا اعراب ہوگا؟ منصوب کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھ تو رہے ہیں آپ، یہ قلعہ کیا استعمال ہوتا ہے تاکید کے طور پر، تو آپ کہیں یہ تاکید ہے اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور رجلین منصوب تھا تو قلعہ بھی کیا ہوگا منصوب، اور تثنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ، وہ قلعہ اسی لیے نصب آ رہا ہے، تو قلعہ منصوب لفظان مضاف، منصوب کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک، مؤکد منصوب ہے تو یہ بھی منصوب، اور لفظان کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اس کا نصب کیا ہے؟ یا ہے جی، اور آگے ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ بھائی، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول ہوا بھائی، ضربت تھا نا، ضربت کی رجل، اور تو مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ضربت الرجلین کلیہما۔ اب دیکھیے کتاب پر، تو قام الرجلان کلاہما، جی مذکر کے لیے کلاہما اور مؤنث کے لیے کلتاہما، وقامت المرأتان کلتاہما، وہ دونوں عورتیں کھڑی ہوئیں، قامت فعل، المرأتانی مرفوع لفظان مؤکد، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، اور کلتا مرفوع لفظان مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے، ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، جی اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چار لفظ آپ نے پڑھ لیے تاکید معنوی کے، ایک نفس اور ایک عین اور ایک کلا اور کلتا۔ نفس اور عین مفرد تثنیہ جمع تینوں کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صیغہ بھی بدلتا ہے اور ان کے ساتھ ضمیر بھی بدلتی ہے، جبکہ کلا اور کلتا تثنیہ کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا بھائی۔ وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَعُ وَأَبْصَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى۔ اب اور کچھ لفظ آ گئے بھائی، میں نے کتنے لفظ بتائے تھے؟ 8-9 بھائی، یہ کلا اور کلتا مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں کو الگ الگ شمار کریں تو 9 بن جاتے ہیں بھائی، ورنہ 8 بنتے ہیں۔ دیکھو نفس عین 2 ہو گئے، کلا کلتا 4، آگے کلن 5، اجمعو اقطعو ابطعو ابصعو 4 یہ ہو گئے، تو 5 اور 4 9 ہو گئے بھائی۔ تو کلا اور کلتا کو الگ الگ اگر شمار کریں تو 9، اگر دونوں کو ایک ہی شمار کریں کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، بس مذکر مؤنث میں کا فرق ہے، تو پھر 8 بن جاتے ہیں۔ تو اگلے یہ لفظ ہیں بھائی، کلن ہے، اجمعو ہے، اقطعو ہے، ابطعو ہے اور ابصعو۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی؟ نفس اور عین تو مفرد تثنیہ جمع تینوں کے لیے ہوتے تھے، اور کلا اور کلتا تثنیہ کے لیے، یہ کہتے ہیں لغیر المثنى، تثنیہ کے علاوہ کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی مفرد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جمع کے لیے بھی، لیکن تثنیہ کے لیے یہ استعمال نہیں ہوں گے۔ کون کون سے لفظ؟ کلن، اجمعو، اقطعو، ابطعو اور ابصعو، تو یہ استعمال ہوتے ہیں لغیر المثنى، تثنیہ کے علاوہ کے لیے، باختلاف الضمیر فی کلن، ضمیر کے بدلنے کے ساتھ کل میں، کلو کے لفظ میں صرف ضمیر بدلے گی، یعنی مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر آئے گی اور جمع کے لیے جمع، تثنیہ کے لیے تو یہ آتے ہی نہیں، مفرد کے لیے آتا ہے یا جمع کے لیے۔ مفرد کے لیے کلو کا لفظ نہیں بدلے گا، کلو کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ بدلے گی صرف، اور جمع کے لیے بھی آگے صرف ضمیر بدلے گی۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کل کے سبق میں غالباً یہ بات آئی تھی کہ یہ کلو اور بازو جو ہیں یہ جو ہیں یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں، ان کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، کیونکہ کل کا معنی ہے سارا، بھئی کس چیز کا سارا؟ وہ آگے چیز ذکر ہونی چاہیے، ساری جماعت،
ساری کتابیں، سارے قلم، کیا چیز مراد ہے؟ وہ آگے ذکر ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ. بھئی کس چیز کا کچھ؟ وہ آگے چیز ذکر ہونی چاہیے کہ کتابوں کا کچھ، قلم کا کچھ وغیرہ. بھئی سورج سمجھ میں آگے تو وہ آگے مضاف الیہ ذکر ہوتا ہے. تو کلو اور بعضو ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ مضاف. بھئی اور ان کے بعد کون آتا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہاں پر بھی کلو کے بعد ضمیر آئے گی. کلو مضاف ہوگا اور وہ ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف الیہ. تو کلو مفرد کے لیے کہیں گے کلو، اور مؤنث کے لیے کہیں ہاں مفرد مذکر کے لیے کہیں گے کلو، اور مفرد مؤنث کے لیے کہیں گے کلوہا. سورج سمجھ. اور جمع کے لیے کیا کہیں گے؟ کلہم. کلہم. اور مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ کلہن. سورج سمجھ میں آگے. صرف کیا بدل رہا ہے؟ ضمیر بدل رہی ہے، کلو کا خود لفظ بدل نہیں رہا. یہ معنی ہے باختلاف الضمیر فی کل، ضمیر کے بدلنے کے ساتھ کلوں میں، والصیغۃ فی البواقی، اور باقیوں میں صیغے کے بدلنے کے ساتھ. باقیوں میں ضمیر نہیں آتی بھائی، خود وہی صیغہ بدل جاتا ہے. اجمع، اقطع، ابتع، ابصع، ان میں کیا ہوتا ہے؟ صیغہ بدلتا ہے. مفرد مذکر کے لیے کہتے ہیں اجمع، اقطع، ابتع، ابصع، اور مفرد مؤنث کے لیے کہتے ہیں جمعاء، قطعاء، بتعاء، بسعاء. بھائی کل کے سبق میں آیا تھا اتحسب کل سوداء تمرۃ وبیضاء شحمۃ، تو سوداء مؤنث تھی اسود کی، اور یہاں اجمع یہ بھی وہی وزن ہے. اسود اجمع ہے کہ نہیں؟ وہی وزن. اور اس کی مؤنث کیا تھی؟ سوداء. تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ جمعاء. اور جیسے بیضاء آیا تھا، کس کی مؤنث تھی؟ ابیض کی. تو یہ بھی دیکھو اجمع وہی وزن ہے. تو ان کی مؤنث کیا آئے گی؟ جمعاء، قطعاء، بتعاء، بسعاء. یہ واحد مؤنث ان کا آئے گا، واحد مؤنث کے لیے. اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں، تو جمع مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی. مذکر کے لیے کہیں گے اجمعون، واو نون کے ساتھ، اقطعون، ابتعون، اور ابصعون. اور مؤنث کے لیے بھائی اس میں تفضیل کی گردان یاد ہے؟ صرف صغیر میں جو پڑھی تھی، وفعل تفضیل المذکر منہ اضرب والجمع اضارب والمؤنث منہ ضربا ضربیات ضرب فعل. ضرب یہ جمع ہے، ضرب کیا ہے؟ جمع، مؤنث کی جمع ہے. ضرب فعل وہی یہاں پر بھی آئے گی. اجمع کی مؤنث جمع کیا آئے گی؟ جمع. آگے قطع، بطع، بصع. سورج سمجھ میں آگے بھائی، وہ فعل وزن ہے، فعل. تو کلو میں کیا بدلے گی؟ ضمیر. اور باقیوں میں صیغہ بدلے گا. تقول آپ کہتے ہیں جاءنی القوم کلهم اجمعون. جی جاءنی القوم کلهم اجمعون، اقطعون، ابتعون، ابصعون. ترکیب کیجئے بھائی. جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، القوم مرفوع لفظا مؤکد. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے بھائی. اور آگے کلہم کیا ہے؟ اس کی تاکید، اس لیے مرفوع. اجمعون بھی کیا ہے؟ اس کی تاکید، اس لیے مرفوع ہے بھائی. ترکیب کیجئے. کلو مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے، اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا. آگے اگر القوم منصوب ہوتا تو کلہم یہ بھی منصوب ہوتا. اگر القوم مجرور ہوتا تو کلہم یہ بھی کیا ہوتا؟ مجرور ہوتا. بھائی یہ قیمتی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یہی ساری عبارت حل کرتی ہیں. ایک ایک اعراب وہ بتاتے جا رہے ہیں، اور عبارت میں اکثر یہ کلہم وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ تاکید ہی کے طور پر کلو کا لفظ استعمال ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی ہاں اگر اس کے ساتھ ماقبل میں مؤکد ہے تو یہ تاکید بنے گا، ورنہ تاکید نہیں. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی القوم کلہم، یہاں کلہم کیا بن رہا ہے؟ تاکید. اگر القوم کے لفظ کو ہٹا دو، جاءنی کلہم، اب یہ فاعل بن گیا، کیونکہ ماقبل میں کون ہے؟ مؤکد کوئی ہے نہیں، وہ تو ختم ہو گیا.
وہ ہے تو یہ تاکید بنے گا. جاءنی القوم کلہم، یہ کیا ہے؟ کلہم تاکید. اور اگر القوم کا لفظ نہیں ہے پھر کیا بناؤ؟ فاعل. موقع کے مطابق جس طرح کا موقع ہو. تو بس اتنا آپ کو پتا چل گیا یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے زیادہ تر تاکید کے طور پر. تو لہذا ماقبل میں جو مؤکد کا اعراب ہو وہ اسی پر پڑا کریں بھائی. ماقبل میں اگر نصب ہے تو اس پر بھی نصب، ماقبل میں رفع تو اس پر بھی رفع، ماقبل والے پر جر تو اس پر بھی جر. تو جاءنی القوم کلہم ترکیب ہم کر رہے تھے. القوم مرفوع لفظاً فاعل مؤکد بھائی، اور کلو مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے. اور ہم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید. اسی طرح اجمعون مرفوع لفظاً، مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے، یہ تاکید. اور اسی طرح اقطعون مرفوع لفظاً، یہ بھی کیا ہے؟ تاکید. اب تعون یہ بھی مرفوع لفظاً تاکید. اب سعون مرفوع لفظاً، یہ بھی تاکید. موقع اپنی ساری تاکیدات سے مل کر کیا ہوا؟ فاعل. اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی طرح وقامت النساء کلہن جمع قطع بطع بصع. جی یہ بھی اسی طرح ترکیب ہے. سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدِ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ. اچھا تاکید کی بات چل رہی ہے، تاکید معنوی. اور تاکید معنوی کن کن لفظوں سے ہوتی ہے؟ نفس ہے، عین ہے، کلا کلتا ہے، کلن ہے، اجمعو اقطعو ابتعو اور ابصعو. اب صورت یہ ہے کہ آپ نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا چاہتے ہیں. جاءنی زید نفسہ، کیا ترجمہ ہے؟ زید خود آیا تھا، زید خود آیا تھا. اب میں زید نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا چاہتا ہوں مثلا کوئی ضمیر لاتا ہوں، اس کی تاکید اس نفس کو بنانا چاہتا ہوں. پہلے تو لفظ زید کی بنائی تاکید، تو پھر کیا کریں گے؟ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے خود پٹائی کی، تو کیا کہوں گا؟ ضربتا. آگے نفس کے لفظ کو لائیں، ضمیر بھی لائیں. ضربتا نفسہ، نفسہ یہ کس کی تاکید ہے؟ کس کی تاکید ہے؟ نفس، تا ضمیر کی. اور تا ضمیر کا کیا اعراب ہے؟ مرفوع محلاً. تو تاکید اور مؤکد کا ایک اعراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر نفسہ کیوں کہہ رہے ہو؟ نفسہ. ضربتا نفسہ. بھائی ہا ضمیر کس کو راجع؟ وہ اسی مؤکد کو راجع ہوتی ہے. اور مؤکد تو کون سی ضمیر ہے؟ تا ضمیر ہے مخاطب کی. تو یہاں بھی ہا ضمیر تو غائب کی ہے، تو نفسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا؟ مخاطب کی ضمیر لاؤ، کاف ضمیر، کاف ضمیر. نفسو کا، ضربتا نفسو کا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ابھی ہم نے بات پوری نہیں کی، سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نفسو کا کو تاکید بنانا چاہتے ہیں. کس کی؟ ضمیر مرفوع متصل کی. تو یاد رکھیے اس صورت میں ضمیر مرفوع متصل کی پہلے تاکید لے آؤ منفصل کے ساتھ. بھائی جیسے ضربتا پر آپ عطف کرنا چاہتے تھے زید کا، ضربتا و زیدن، تو کیا طریقہ تھا؟ پہلے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لاتے تھے. اور کیسے کہتے تھے؟ ضربتا انت و زیدن. ذہن میں آئی بحث کل کی؟ ضربتا انت و زیدن. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. آپ نفس یا عین کو تاکید بنانا چاہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی، تو پہلے اس کی تاکید کس کے ساتھ لے آؤ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ. اور کیا کہیں گے؟ ضربتا انت نفسو کا، ضربتا انت نفسو کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب کیا ہوگی؟ ضربتا فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلاً مؤکد، انت ضمیر مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید اور مؤکد تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو مؤکد.
اور مرفوع محلا، تاکید ہوئی بھائی، تاکید. اور کون سی تاکید ہے، لفظی ہے یا معنوی ہے؟ یہ تاکید لفظی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا. ہاں آگے نفسہ آ رہا ہے، وہ تاکید معنوی ہے بھائی. تو یہ ہوئی تاکید لفظی. آگے نفس اعراب مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ تاکید اور موقع تاکید کا اعراب ایک. اور آگے کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. اچھا کاف ضمیر کس کو راجع؟ جی کاف کس کو راجع؟ بھائی میں نے کتنی دفعہ بتایا، مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے، مخاطب یا متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا. آپ فوراً کہیں، میں کہوں کاف کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، آپ کہیں بھائی یہ تو مخاطب کی ضمیر ہے، اس کا مرجع کہاں ہوتا ہے؟ مخاطب تو انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے، وہاں کسی مرجع کی ضرورت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح متکلم کی ضمیر کہیں آ جائے، کوئی آپ سے پوچھے مرجع کیا ہے، آپ کہیں متکلم تو خود بات کرنے والا ہے، وہاں کیا مرجع کی ضرورت؟ مرجع کا مطلب ہوتا ہے نا، مثلا میں کہتا ہوں ہوا، بھائی ہوا سے کون مراد ہے؟ مرجع چاہیے. ہوا وہ تو زید بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب میں کہوں انا میں، تو اس میں کوئی شبہ ہے؟ اس سے تو میں ہی مراد ہوں، کوئی دوسرا تیسرا مراد ہی نہیں. یہ میں کہتا ہوں انتا، تو یہ جو میرے سامنے جو شخص کھڑا ہوگا انتا سے وہی مراد ہوگا، کوئی دوسرا تو مراد نہیں. تو لہذا مرجع صرف کس کا ہوتا ہے؟ غائب کی. مخاطب اور متکلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا بھائی. تو جی تو کیا ترکیب ہو رہی تھی؟ ضربتا انتا نفسا کا، تو نفسا نفسو کا نفس مرفوع لفظان مضاف، کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ تاکید ہوئی بھائی. مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل. ضربتا انتا نفسو کا، یہ انتا کیا تھی؟ یہ بھی تاکید تھی. اور نفسو کا یہ بھی کیا ہے؟ تاکید. تو تا ضمیر اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر یہ فاعل ہوئی کس کے لیے؟ ضربتا کے لیے. ضربتا کے لیے. اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیا ہوگا؟ ضربتا انتا نفسو کا، تم نے خود پٹائی کی، تم نے خود پٹائی کی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ کوئی مشکل تو نہیں. وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ، اور جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ آپ تاکید لائیں ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے لفظ کے ساتھ، تو یجب تاکیدہ بالضمیر المنفصل، تو واجب ہے اس کی تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ. نحو مثال کے طور پر ضربت انت نفسک، کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نفسا کا. یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. آپ اب ماہر نحوی ہیں، اس قسم کی غلطیاں آپ کو خود پتہ چلنی چاہیے بھائی. آپ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں گے یہاں زبر آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ تاکید ہے. کس کی؟ ضربتا کی تا ضمیر. اور وہ تا ضمیر کون سی ہے؟ فاعل کی. وہ مرفوع، تو نفس کا لفظ تو اسی کی تاکید ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. تو کیا کہیں گے؟ ضربتا انتا نفسو کا. یہاں تک ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے ایک اور قیمتی بات ذکر کر رہے ہیں. اتنا انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ کلو اور اجمعو کس لیے آتے ہیں؟ تاکید کے لیے. پتہ چل گیا یا نہیں؟ یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. اب آگے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کلو کا معنی ہے سارا، اجمعو کا معنی بھی ہے سارے. تو یہ وہیں پر آئے گا، یہ وہیں پر آئیں گے جہاں پر کسی چیز کے افراد ہوں. وہ میرے پاس سارے آئے، یہ میں تبھی کہہ سکتا ہوں جب اس میں کئی افراد ہوں. ایک ہی آدمی ہو تو میں کہہ سکتا ہوں وہ سارا آدمی میرے پاس آیا. اردو میں آپ نے کبھی سنا کہ وہ سارا آیا میرے پاس؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آدھا آئے اور آدھا نہ آئے. جب بھی آئے گا کیا مانا؟ پورا آدمی آئے گا. معلوم ہو وہاں ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے. جہاں ٹکڑے نہیں ہو سکتے وہاں اجمعو بھی استعمال نہیں کر سکتے اور کلو بھی استعمال نہیں کر سکتے. جہاں ٹکڑے اور جدائی ہو سکے وہاں کلو اور اجمعو استعمال کریں گے. مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس زید آیا، میں نے اس سارے کا اکرام کیا، تو
تو دوسرا کہے گا بھئی سارے کا کیا مانا؟ جب آتا ہے آدمی پورا ہی آتا ہے تو اکرام یہ ہو سکتا ہے آدھے کا اکرام ہو آدھے انسان کا اکرام ہو آدھے کا نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو کل، تو لہذا یہاں آپ سارے کا لفظ کلو وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں کر، ہاں جہاں ٹکڑے ہو سکیں وہاں آپ سارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ ثانیہ والے سارے آئے، اب لفظ ٹھیک ہے کیونکہ درجہ ثانیہ کے افراد ہیں اور وہ الگ الگ ہیں کہ نہیں بھائی، الگ الگ افراد ہیں، وہاں الگ ہونا ممکن ہے۔ جہاں الگ ہونے کا احتمال ہوگا وہاں کلو اور اجمع آئیں گے، اور جہاں الگ ہونے اور ٹکڑے ہونے کا احتمال نہیں وہاں کلو اور اجمع بھی نہیں آئیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ الگ ہونا چاہے ظاہراً آنکھ سے نظر آئے، جیسے درجہ ثانیہ میں 10 افراد ہیں، 10 لڑکے ہیں، وہ الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں؟ تو چاہے آنکھ سے الگ الگ ہونا نظر آئے، چاہے آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن حکمن الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کو مان لیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کلو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے غلام ہے، غلام یوں سمجھو گاڑی ہے، گاڑی ہے تو گاڑی ایک ہی ہے، آپ اور زید مل کر خریدتے ہیں یا نہیں؟ 2 یا 3 ساتھی بھی مل کر ایک چیز خرید لیتے ہیں، اور پھر کوئی پوچھے یہ گاڑی کس کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آدھی میری ہے آدھی زید کی ہے۔ بھائی یہ یوں کہہ دیتے ہیں، یوں تو نہیں، مطلب کہتے یہ ہے میری اور زید کی ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے میری اور زید کی ہے؟ یعنی نصف حصہ میرا ہے اور نصف زید کا۔ اب دیکھیے ظاہر میں گاڑی کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، ٹکڑے ہوں گے تو خراب، ضائع ہو گئی، ردی ہو گئی، لیکن حکمن گاڑی کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں، تو اجزاء ہو گئے یا نہیں؟ اسی طرح قدیم زمانے میں غلام ہوتا تھا، ایک ہی آدمی کبھی سارا خرید لیتا، کبھی 2 3 4 مل کے خرید لیتے، 3 4 نے مل کر خریدا ہے تو اب وہ سب کی خدمت کرے گا باری باری، ایک نے خریدا ہے تو اسی ایک کی خدمت کرے گا۔ تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں اشتریت العبد کلہ، میں نے سارا کا سارا غلام خرید لیا، یہاں کلہ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ غلام کے ظاہر میں ٹکڑے نہیں ہو سکتے، ٹکڑے کریں گے وہ تو ختم ہو جائے گا، تو ظاہر میں ٹکڑے نہیں، لیکن حکمن اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹکڑے، حکمن اس کے 1 یا 2 یا 3 حصے ہو سکتے ہیں، حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے حصے ہیں اس کے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا کلو اور اجمع، اس کا کیا معنی ہے؟ سارا۔ کلو کا معنی سارا اور اجمعون کا معنی سارے، تو یہ کہاں پر آئیں گے؟ جہاں پر حصے اور ٹکڑے ہونا، حصے اور ٹکڑے ہو سکیں، چاہے حصے اور ٹکڑے ہونا آنکھوں سے دکھائی دے، یعنی حصن ہو، کیا ہو؟ حصن۔ حصن کہتے ہیں آنکھوں، حص کہتے ہیں جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے، تو کہتے ہیں یہ چیز حصی ہے، آنکھوں سے نظر آئے، تو چاہے آنکھوں سے الگ الگ وہ ٹکڑے ہونا نظر آئے، چاہے آنکھوں سے الگ الگ ہونا نظر نہ آئے۔ مثلا گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے، میں کہتا ہوں اشتریت ھذا کلہ، میں نے یہ سارا خرید لیا۔ اب دیکھو آنکھوں سے بھی یہاں ٹکڑے ہو سکتے ہیں، آپ اس ڈھیر کے 10 حصے کر دیں، ٹکڑے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو چاہے آنکھوں سے ٹکڑے ہونا نظر آئے یا افراد کا الگ ہونا نظر آئے، جیسے ثانیہ کے 10 لڑکے ہیں تو وہ سب آپس میں الگ الگ نظر آ رہے ہیں، افراد ہیں، تو چاہے آنکھوں سے الگ الگ ہونا نظر آئے چاہے آنکھوں سے الگ ہونا نظر نہ آئے، بلکہ حکمن اجزاء ہیں، تو دونوں جگہ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کلو اور اجمع۔ اور جہاں حقیقتاً بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے اور حکمن بھی ٹکڑے نہیں ہو سکتے وہاں کلو اور اجمع استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، آپ کا ایک ساتھی آیا، آپ دوسرے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس زید آیا تو میں نے پورے زید کا اکرام کیا، تو آپ کا یہ کلام جو بھی سنے گا وہ کہے گا یہ کیسا کلام کر رہے ہو، زید کے تو ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے بھائی، تو یہاں کل کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ، کہ تاکید نہیں لائی جاتی کلو اور اجمعو کے ساتھ، ولا عبارت نظر ہے، وَلَا يُؤَكَّدُ، تاکید نہیں لائی جاتی، بِكُلٍّ، کس کے ساتھ؟ کلو کے لفظ کے ساتھ۔ یہ کلن کیا ہے؟ مجرور۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس پر با جارہ داخل ہے، بِكُلٍّ، اور اسی پر عطف ہے کس کا؟ اجمعو کا، اور اجمعو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَجْمَعَ، وَأَجْمَعَ، سوال کی اس کا عطف تو کل پر ہے اور کل تو ہے مجرور، تو اجمعو کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجرور۔ آپ اس پر زبر پڑھ رہے ہیں، جواب گزر چکا۔
جی یہ غیر منصرف ہے، یہ مجرور ہی ہے. جب مجرور پر عطف ہے تو پکی بات ہے یہ مجرور ہے، کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں. تو یہ بھی مجرور. ہاں اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے؟ زبر کی صورت. اور اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور تقدیرن یا مجرور لفظن؟ جی یہ مجرور لفظن ہے. وہ زبر آپ اس پہ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو یہ مجرور لفظن ہے. تو کہتے ہیں ولا یؤکد بکل و اجمع، تو تاکید نہیں لائی جاتی کلو اور اجمع کی، الا ما لہو اجزاء و ابعاض، مگر اس چیز کی جس کے اجزاء ہوں اور ابعاض ہوں. اجزاء اور ابعاض کا ایک معنی ٹکڑے، جس کے کیا ہوں ٹکڑے. ہاں تو کلو اور اجماع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جاتی الا ما لہو اجزاء و ابعاض، جس کے اجزاء اور ابعاض ہوں. یصح افتراقها، ایسے اجزاء، دیکھو اجزاء اور ابعاض کیا ہے؟ نکرہ، اور اس کے بعد یصح فعل آیا. مگر ایسی چیز، دوبارہ سنو ترجمہ، کہ تاکید نہیں لائی جاتی کلو اور اجماع کے ساتھ الا، مگر ایسی چیز کہ لہو اجزاء و ابعاض، جس کے ایسے اجزاء اور ابعاض ہوں. ابعاض میں نے بتایا کیا معنی ہے؟ ٹکڑے. وہ اجزاء ایک ہی معنی ہے. تو ایک لفظ کو ذکر کرو ترجمے میں، جس کے ایسے اجزاء ہوں، یصح افتراقها، کہ صحیح ہو ان کا جدا ہونا. وہ ٹکڑے کیا ہو جاتے ہوں؟ جدا ہو جاتے ہیں. حسن، حس کے اعتبار سے ہی، یعنی آنکھوں سے ہی نظر آتے ہیں. کل قومی، جیسے کہ قوم کسے کہتے ہیں؟ 3 سے 10 تک مردوں کی جماعت. 3 سے 10 تک مردوں کی جماعت کو قوم کہتے ہیں. اور اس میں افراد ہیں. تو یہ افراد آپس میں الگ الگ ہیں یا نہیں؟ الگ ہیں. آنکھوں سے حسن ہمیں نظر آتے ہیں. تو کہتے ہیں جس کے ایسے اجزاء ہوں کہ صحیح ہو ان کا جدا ہونا حسی طور پر، یعنی آنکھوں سے دکھائی دے. کل قومی، جیسے کہ قوم. او حکمن، یا ان کا جدا ہونا حکمن ہو. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خرید لیا. اشتریت العبد کلہ، ترکیب کیجئے. اشتریت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، العبد منصوب لفظاً مؤکد، شاباش. اور آگے کلہ منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ کیونکہ تاکید ہے. اور ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. معنی سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں نے خریدا غلام کلہ، سارا کا سارا، میں نے سارا غلام خرید لیا. ولا تقول، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اکرمت العبد کلہ، میں نے اکرام کیا اس پورے غلام کا. یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اکرام کے اندر حصے نہیں ہو سکتے. وعلم، جان لے تو، ان اقطع و ابتع، جان لے تو ان اقطع و ابتع و ابصع اتباع لاجمع وليس لها معنى ها هنا بدونه فلا يجوز تقديمها على اجمع ولا ذکرها بدونه. بیان یہ کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے آپ کو بتلایا اجمع، اقطع، ابتع، ابصع، ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے. کہتے ہیں بھئی یاد رکھو، یہ جو اقطع، ابتع، ابصع، یہ تینوں تابع ہیں اجمع کے. کس کے تابع ہیں؟ اجمع کے. تابع کا معنی یہ ہے استعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ اس کی تاکید ہیں. اس کی تاکید نہیں ہے. یہ ابھی پڑھا نا، تابع کس کو کہتے تھے؟ جس پر وہی اعراب آتا تھا جو کس پر آتا تھا؟ ما قبل پر. وہ مراد نہیں ہے یہاں تابع سے مراد. تابع کا معنی یہ اجمع کے پیچھے آتے ہیں، اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کے بغیر استعمال نہیں. تو جب یہ اجمع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اجمع کے بغیر ان کا کوئی معنی نہیں، اور اجمع کے بغیر نہیں یہ استعمال ہوتے. جب بھی استعمال ہوتے ہیں کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اجمع. ہاں پھر آگے یہ 3 ہیں، ان 3 میں آپ کی مرضی ہے، چاہے ایک کو لے آئیں اجمع کے ساتھ، چاہے 2 کو لے آئیں، چاہے تینوں کو لائیں، چاہے ایک کو بھی نہ لائیں. تو لانا ہے جب بھی کس کے ساتھ لانا ہے؟ اجمع کے ساتھ. اور پھر چاہے ایک لائیں، چاہے 2 لائیں، چاہے تینوں لائیں.
لیکن اجمعو کے بغیر ان کو نہیں لانا. ہاں اجمعو کو ان کے بغیر لا سکتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ جیسے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. جی کیا ترکیب ہوگی؟ سجدہ فعل، الملائکۃ مرفوع لفظاً، فاعل ہے مؤکد، اور کلہم، کلو مرفوع. کیوں مرفوع؟ کیونکہ تاکید ہے، اور ہم ضمیر مضاف الیہ مجرور، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تاکید، اور آگے اجمعون بھی مرفوع لفظاً کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ تاکید. مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. بھائی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھے ہی. تو کہتے ہیں وَعَلَمْ جان لے تو ان اقطع و ابتع و ابسع اتباع لأجمع، کہ اقطع ابتع اور ابسع جو ہیں یہ تابع ہیں اجمع کے. وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًا هَا هُنَا بِدُونِهِ، اور یہاں ان کا کوئی معنی نہیں ہے بغیر اجمع کے. فلا يجوز تقدیمہ علی اجمع، لہذا ان کو اجمع پر مقدم کرنا بھی جائز نہیں. ولا ذکرھا بدونہ، اور نہ ہی ان کو ذکر کرنا بغیر اجمع کے جائز ہے. ان کو اجمع کے بغیر ذکر کرنا بھی جائز نہیں اور اس پر مقدم کرنا بھی جائز نہیں. ہاں اجمع کو ان کے بغیر ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اجمع کے بغیر ذکر نہیں کر سکتے. اور پھر اجمع کے ساتھ جب ذکر کریں تو چاہے ایک ذکر کریں، دو کریں یا تینوں ذکر کریں. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.